آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی معتبر علمی، ادبی، سماجی اور مذہبی شخصیت کو دعوت دی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ بہت سارے پہلوؤں میں ان کا کام بہت زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت اقبال نے ان جیسے افراد کے لیے ہی کہا تھا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بہت سارے شعبوں میں نوجوانوں کی قیادت کر رہے ہیں، علمی میدان میں، سماجی میدان میں اور مذہبی میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ذات میں ملکہ رکھا ہے، شخصیت میں بڑا نکھار ہے، ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں ان کا نام تک نہ لوں پھر بھی لوگ جانے ہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی معتبر شخصیت پروفیسر ڈاکٹر قاری علامہ نیاز احمد صاحب کو ہم نے مدعو کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں کچھ لمحات عطا کیے۔ ہمارا بنیادی مقصد ان کو بلانے کا یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ان کی شخصیت سے متعارف ہو، ان کے کام کو جان کر جس طرح یہ ایک معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یا جس طرح یہ اپنا پیغام کو پھیلا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ملیں اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف عمل کریں۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہم اب کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ سر تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم میرے سامعین اور ناظرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی شخصیت کے بڑے پہلو ہیں، انشاءاللہ چند پہ ہم بات کر سکیں گے، اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کا ایک مذہبی پہلو ہے، ناظرین و سامعین کو بتائیے کہ کیا یہ روایتی سلسلہ چلتا آ رہا ہے؟ آپ کی مذہب کے ساتھ کس طرح اٹیچمنٹ ہوئی اور آپ نے اس لائن کو اختیار کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی شہباز صاحب نے سوال کیا کہ یہ علم دین کی طرف آنا یہ موروثیت کا ایک سسٹم ہے یا اس کیا سوچ کے آئے؟ سب سے پہلی تو بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کیا جائے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلے وحی کا آغاز ہوا، قرآن پاک کا آغاز ہوا، وہ بھی اللہ پاک نے لفظ اقرا سے آغاز کیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو اس سے ایک دین کی جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کا آغاز جس لفظ سے کیا وہ بھی پڑھنے کا آغاز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت جو دی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک اور علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور پھر اسپیشلی بندے کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، بلکہ دین اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کو جانا جائے، پہچانا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات اپنے بندوں میں پیدا فرما کر اپنا نائب بنا کر ایسا عظیم احسان کر دیا کہ جس کا ساری زندگی بھی اگر ہم شکر ادا کر سکیں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ موروثیت نہیں تھا کہ میرے والدین میں سے کوئی اس ٹائم میں نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک جسے چاہتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سمجھ عطا فرمائی تو اس طرف ہم آ گئے۔ جی قبلہ، آپ نے بہت خوب ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت پہ بات کی اور موروثیت نہیں ہے، اور بڑا دل خوش ہوا کہ ظاہری بات ہے اور لوگ بھی اس طرف آتے ہیں۔ ایک آپ کی شخصیت کا اور پہلو ہے کہ جب ہم آپ کی سی وی کو دیکھتے ہیں، آپ کی حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ آپ کا جو ایم فل کا دورانیہ ہے یا آپ نے جو ایم فل کیا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کیا ہے، اور آپ کا اس سے اس طرف منتقل ہونا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جی بھائی جان، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے درسیات کے فاضل لوگ ہوتے ہیں
وہ عموماً ایم اے عربک، ایم اے اسلامیات یا ایم فل پی ایچ ڈی اسلامیات یا عربک کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چھاپ لگی ہوئی ہے نا کہ ہمارے علماء کرام یا جو حفاظ کرام ہیں وہ صرف اور صرف دین کی طرف ہی جا سکتے ہیں، ایم اے عربی کر سکتے ہیں، اسلامیات یا پی ایچ ڈی، آیا وہ دنیا میں شاید کچھ اور نہیں کر سکتے، یا شاید وہ مسجد اور مدرسے، جسے پنجابی کا لفظ کہتے ہیں مسجد مدرسے جوگے۔ لیکن میں نے اس چھاپ کو ختم کرنا چاہا، میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ پاک کی جو کتاب ہے نا، لا ریب کتاب، جو حافظ قرآن اس کتاب کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں نے ایم فل آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز کو چنا، جو انٹرنیشنل ڈگری ہے، پوری دنیا میں ہے، جس کے ساتھ آپ دنیا کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات سفیروں کی صورت میں، ایمبیسی کی صورت میں، ہمارے جو ڈی سی او ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، وہ لوگ اس ٹاپک کو چوز کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ چھاپ اتارنے کے لیے کہ جو ایک موروثیت اور وراثتی چھاپ ہے علماء کرام کے اوپر، وہ اتر جائے کہ عالم دین کچھ بھی کرنے کی اگر نیت کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایم فل انٹرنیشنل ریلیشن کو چنا۔ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، واقعی بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ماضی کے دریچوں میں جان کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی عالم دین اور علماء اور مفتیان کرام کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تمام کے تمام علوم ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ یہ تو پھر علم کی تقسیم کی گئی کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اور آپ نے بہت اچھی اس فیلڈ کو چنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہے۔ آپ نے ایک ادارہ خیر خواہ فاؤنڈیشن کے نام سے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اس کے ہم گاہے گاہے اس کے ثمرات بھی معاشرے پر دیکھتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس یہ کس طرح آئیڈیا آیا اور آپ نے کس طرح سوچا کہ بھئی میں اب اس لائن پہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کروں؟ تو یہ خیال کیسے آیا؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین اور سامعین کو پتہ چلے کہ آپ کی جو خیر خواہ فاؤنڈیشن ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، وہ کیا معاشرے میں فعال کردار ادا کر رہی ہے، اور حالیہ جو سیلاب کی زد میں لوگ آئے، کیا ان کے لیے بھی آپ کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن نے کوئی کام کیا، یا صرف ایک خاص مخصوص طبقے کے تک آپ کے ثمرات پہنچ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ڈاکٹر شہباز صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سی فلاح انسانیت کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ میرے اکیلے کے ٹھیک کرنے سے سسٹم ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حضور ہم میں سے ہر بندہ جا کے جواب دے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اپنے حصے کی کوشش کی، من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھا جائے تو اللہ پاک نے حقوق اللہ کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا حقوق العباد حسن معاشرت پہ دیا ہے۔ حسن معاشرت میں انسان آ جاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات آ جاتی ہیں، ان کے اوپر رحم کیا جائے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو گاؤں کے اندر چند پیچیدگیاں چل رہی تھیں کہ لوگوں کو ہیپاٹائٹس کا مرض بڑا زیادہ ہو رہا تھا، جس میں نوجوان تھے ان کو ہیپاٹائٹس بی سی، اور لوگوں کو جو بوڑھے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو گھٹنوں کا درد، جسے پنجابی میں گوڈوں کا درد کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں سب سے جو میجر پرابلم آ رہا ہے وہ پانی کا آ رہا ہے، کیونکہ پانی کی جو سپلائی کے پائپ ہیں وہ بڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں، زیر زمین ہیں، ان کو صفائی کا کوئی مکمل انتظام نہیں۔ لہٰذا جب دیکھا گیا تو ذہن میں ایک پلان آیا کہ کیوں نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ لوگوں کو اس بیماریوں سے بچایا جائے۔ تو دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، مشاورت کرنے کے بعد الحمدللہ پہلا قدم اٹھایا۔ میرے بڑے بھائی ہیں محترم دلشاد صاحب، انہوں نے 50,000 روپے کی ہمیں گرانٹ دی، ان کے ساتھ ایک اور دوست ہیں محترم شکیل صاحب 50,000، اس طریقے 3-4 لوگوں نے ہمیں 50,000 کا آغاز کیا۔ تو جب نیت آپ کی خلوص نیت سچی ہو تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ 2.5-3 لاکھ جمع ہوا، لیکن جب ہم نے بلڈنگ شروع کی تو وہ بلڈنگ کی بنیادوں میں لگ گیا، ہمت نہیں ہاری۔ اللہ پاک نے وہ 7,85,000 کی اماؤنٹ جو ہے وہ الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے اکٹھی ہو گئی، اور ہم نے فلٹریشن پلانٹ کا آغاز کر دیا، بالکل فی سبیل اللہ 24 گھنٹے۔ اس سے کیا ہوا کہ اب اس کے رزلٹ جو ہیں ثمرات نکلنا شروع ہو گئے کہ لوگوں کو وہ جو گھٹنوں کا درد تھا وہ بہت کم ہو گیا، اور ہیپاٹائٹس نہ ہونے کے برابر، اسپیشلی نوجوانوں کو، تو وہ پلانٹ کا یہ فائدہ ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گاؤں میں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی محفل ہے، کوئی ختم شریف ہے،
تو اس صورت میں لوگوں کو جو ٹینٹ سروس کی سروسز ہیں وہ بالکل ہم فری دیتے ہیں، خیر خواہ ٹینٹ سروس کے نام سے. وہ ان کو برتن بھی فری دیے جاتے ہیں، ٹینٹ شامیانے جو کچھ ہیں وہ ساری سہولیات بالکل فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کچھ لوگ بیمار تھے، میڈیسن کے پیسے نہیں ان کے پاس ہوتے، اس صورت میں ہم نے خیر خواہ میڈیکل کمپلیکس کا آغاز کیا. اور الحمدللہ ڈیلی تقریباً 40 سے 50 مریض وہاں پہ آتے ہیں. 30 روپے کی پرچی کے حساب سے وہ الحمدللہ 250 کی، 300 کی، 500، 1000 تک بھی دوائی ہو، میڈیسن ہو، ڈرپ لگانی ہو، انجیکشن لگانے ہو، وہ مکمل ٹریٹمنٹ الحمدللہ خیر خواہ میڈیکل کمپلیکس پہ کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان کے اندر لائٹنگ کا انتظام، کیونکہ دنیا تو ہر ایک سجا لیتا ہے، مقصد تو ہے آخرت کو سجانا. تو وہاں پہ ہم سب نے جانا ہے، وہاں پہ ہم نے قبرستان میں لائٹنگ کا انتظام کیا، وضو کی ٹوٹیوں وغیرہ کا انتظام کیا، وہاں طہارت خانے، استنجا خانے کا انتظام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ شجر کاری، درخت لگانا یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ہم نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً گاؤں کے اندر 1000 کے راؤنڈ باؤنڈ درخت لگائے. الحمدللہ اس میں سے بہت سارے درخت جو بڑے تھے، جسے مکمل درخت، کامیاب درخت کہتے ہیں پودا، وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچیاں جو ہوتی ہیں، یتیم ہوتی ہیں، مسکین ہیں، ان کی جہیز فنڈ میں ہم لوگ معاونت کرتے ہیں. جی اسی طریقے جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے خیر خواہ میڈیکل فری آئی کیمپ، جس میں ہم تقریباً ہر سال 100 لوگوں کا ایک آئی کیمپ پہ آپریشن کرتے ہیں. اس میں لوگوں کا بالکل فری چیک اپ ہوتا ہے. اس میں ہیپاٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، شوگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو 3 وقت کا کھانا بالکل فری آف کاسٹ مہیا کیا جاتا ہے. ان کو رہائش دی جاتی ہے، جو 7 مریض آتا ہے اس کو رہائش دی جاتی، کھانا دیا جاتا ہے. اور فیکو شواؤں والا آپریشن جسے کہتے ہیں، وہ الحمدللہ اتنا مہنگا ہے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، الحمدللہ بالکل فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے الحمدللہ ٹین باکس بھی لگائے ہوئے ہیں. ٹین باکس ہر بندے نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے قبرستان کے اندر اس کو محفوظ کرنے کا ایک ایسا طریقہ بنایا ہے کہ زیر زمین کنواں کھودا گیا ہے، زمین سے پانی نکالا گیا، اس کی چنوائی کروائی گئی اینٹوں سے، پکی سے. اس کے اندر ہم قرآن پاک کے مقدس اوراق جو ہیں ان کو اتارتے ہیں اور اوپر سے ڈھکن لگا کے بند کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کا پاک کلام جو ہے، اللہ کے پاک قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ اللہ کا ہی جو نیچے زیر زمین پاک پانی ہے اس میں جذب ہو جائے، تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ قبروں بنا کے لوگ دفن تو کر دیتے ہیں مقدس اوراق کو، لیکن جب اس کے اوپر سے پاؤں کراس کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بے ادبی ہے. اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ کنویں کا بھی انتظام کیا. جی قبلہ پروفیسر صاحب، بڑا دل خوش ہوا آپ کا یہ سن کے کہ خیر خواہی کے جو کام ہیں وہ ایک طویل فہرست ہے. یقیناً آپ نے اس میں سے شارٹ کیے ہوں گے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ نے ابھی یہاں بیان نہیں کیے. آپ نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا، فری آئی میڈیکل کیمپ. تو اس کی کوئی خاص تعداد ہے مریضوں کی، یا صرف آپ نے اپنے ہی پاس لگانا ہے، یا اب تک آپ کے کتنے کیمپ لگ چکے ہیں اور کہاں کہاں لگ چکے ہیں؟ اس کے لیے آپ سے کیا پہلے رابطہ کرنا ضروری ہے، یا کسی شخصیت کے ریفرنس سے ترجیح دی جاتی ہے، یا جو ہے وہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا ذاتی پسند اور ناپسند کا بھی کوئی معاملہ ہے؟ بعض اس طرح کے بھی معاملات آتے ہیں. تو کیا آپ کا جو خیر خواہ فاؤنڈیشن ہے اس بارے میں وہ کیا کرتا ہے؟ اور دوسرا، اب تک آپ کے کتنے کیمپ لگ چکے ہیں اور آگے آپ کے کیا منصوبہ جات ہیں، اور اس کے لیے آپ کس طرح لاہ عمل کرتے ہیں؟ کیا فنڈ کوئی کرتا ہے یا اپنے پاس سے ہی، یا اس کا کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آگاہی فرمائیں. دیکھیں، قطرے قطرے سے ہمیشہ دریا بنتا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم آئی کیمپ لگاتے تھے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم شروع میں کاسٹ جو تھی وہ تھوڑی بہت ہی مریض سے بھی لیتے تھے، 1000 روپیہ. پھر جب یہ شعاؤں والا فیکو آپریشن آ گیا تو 2000 مریض سے لیتے تھے، تقریباً 12-14 ہزار ہم اپنی جیب سے ڈالتے تھے میڈیسن کے علاوہ. لیکن مریض کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو 2000 بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر اللہ سے دعا کرتے تھے. ہر کیمپ کے اوپر مریضوں سے کہا جاتا تھا کہ وقت دعا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ یہ 2000 بھی نہ لینا پڑے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، کرم سے ایسا وقت آیا. جو میرے محترم بڑے بھائی ہیں دلشاد وسیم صاحب، ACCA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں UK میں، ان کی وساطت سے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملا. وہی ہمیں اماؤنٹ جو ہے وہ الحمدللہ اکٹھی کر کے دیتے ہیں. اب الحمدللہ بالکل فری آف کاسٹ، کوئی 2000 نہیں لیا جاتا، کوئی 1000 نہیں لیا جاتا. اور الحمدللہ جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا کہ کہاں کہاں پہ، ابھی تک ہم اپنے گاؤں 162 نشہرہ میں، تحصیل گوجرا، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاں پہ 13 فیکو شعاؤں والے آپریشن الحمدللہ کیمپ لگا چکے ہیں، جس میں ہر کیمپ کے اوپر تقریباً ایوریج ہماری ہوتی ہے 100 کے راؤنڈ باؤنڈ.
وہ بعض دفعہ 87 ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ 105 ہو جاتے ہیں، کم زیادہ، لیکن اگر 13 کی ایوریج 100 کے حساب سے بھی نکالی جائے تو 1300 مریضوں کا ہم آپریشن تقریباً وہاں پہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم امی پور نڑ والا انٹرچینج ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ الحمدللہ 2 آپریشن کے جو کیمپ ہیں وہ کر چکے ہیں۔ آستان نال یا نور والوں کا ڈیرہ ہے، ٹھیک ہے، پیر سید اظہر حسین گیلانی شاہ صاحب، وہاں پہ ہم نے کیا، لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ملا، لوگ حقدار تھے، وہاں پہ تقریباً ہم نے 2 کیمپوں پہ 200 کے راؤنڈ باؤنڈ مریضوں کا علاج کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس دفعہ منشور میں شامل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی لگانا چاہتا ہے، اس میں سب سے پہلے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اپنا بجٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کیا ہے۔ آپ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آتی ہے، اپلیکیشن آتی ہے کہ ہمارا فلاں علاقہ جو ہے وہ افورڈیبل اس کی پرائز نہیں کر سکتا، لہذا وہ حقدار ہیں، تو ہم یہ اپنے پروسیجر کی اپلیکیشن جو ہے آگے بھیج دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آیا یہ علاقہ جو ہے ہمارے اس فری والے معاملے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو پھر ہمیں ادھر سے حکم ملتا ہے، پھر اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، مینج کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے انشاءاللہ دوستوں کی خواہش تھی، کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ بیرا انٹرچینج، وہاں پہ ایک گاؤں ہے گاگا، وہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی، تو الحمدللہ ہم نے اپنے خیرخواہ فاؤنڈیشن کے جو بڑے ہیں ان سے ریکویسٹ کی، آگے جو میرے بھائی ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، تو اس کو الحمدللہ اپروول مل چکی ہے۔ تو انشاءاللہ نومبر کے منتھ میں ہم انشاءاللہ وہاں بیرا پہ بھی ایک کیمپ لگائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ نور والا جو ڈیرہ ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ دسمبر میں لگائیں گے، اور جو اپنے گاؤں کا فری آئی کیمپ ہے وہ الحمدللہ فروری میں لگائیں گے۔ تو پہلے 1 لگتا ہوتا تھا سال میں، اب اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے 1 سال میں 3 لگ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں۔ اللہ پاک ان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے۔ جی، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتایا جو خیرخواہ فری آئی میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ہے، اور بڑے اچھے جذبات جو ہیں وہ آپ رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت خیرخواہی کا کام ہے۔ تو کیا یہ صرف جب کیمپ لگتا ہے سال میں، یا جہاں بھی آپ 2 لگاتے ہیں، 3 لگاتے ہیں، 4 لگاتے ہیں، یہ سلسلہ وہاں تک محدود ہے کہ یا اگر کوئی اور شخص جو ہے وہ کیمپ سے ہٹ کر کوئی جو حاجت مند ضرورت مند آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پلان آپ کے پاس ہے؟ اور پھر اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے چینل کے ذریعے، یا آپ کا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ جہاں وہ اپنی بات آپ کو بتا سکے اور آسانی کے ساتھ، یا جو ہے پھر ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین پر آپ کا نمبر بھی چلا دیا جائے، لوگ اس سے رابطہ کر لیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ کیا اسے بھی صرف جو ہے وہ کیمپ تک ویٹ کرنا پڑے گا، یا اس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ کیمپ کے علاوہ اگر کوئی مریض اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، آنکھوں کا آپریشن وغیرہ کروانا چاہتا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اس چیز کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو کوئی مریض ایسا جو مستحق ہے، جو واقعی افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو کیمپ کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ بلا لیتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کے مکمل میڈیکل پہلے چیک اپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے جو لینز نمبر ہے شعاؤں والا وہ نکالا جاتا ہے، پھر اس کا فی کو آپریٹ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اس میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 034576966368۔ ابھی یہ لنک ادھر یا نمبر چلا بھی دیا جائے گا اسکرین کے اوپر۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے کیمپ کی مکمل ڈیٹیل دیکھنی ہے تو وہ میرا ایک اپنا چینل ہے پروفیسر قاری نیاز احمد کے نام سے، ٹھیک ہے، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ تو اس میں الحمدللہ جو پچھلے ہمارے جتنے بھی کیمپ گزر چکے ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں، ان کی پوری ویڈیوز موجود ہیں، جس میں آپریشن تھیٹر کے ویوز موجود ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کے ویوز موجود ہیں، لوگوں کو آئی چیک اپ اور ان کے ساتھ ڈراپس ڈالنے کے جتنا بھی طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے آپریشن کا، الحمدللہ وہ ویڈیوز کی صورت میں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ کوئی دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، ہمارا نمبر بھی اسکرین میں چل رہا ہوگا، ہمارا چینل بھی ہے، اس آپ کے چینل کے وساطت سے کر لے۔ جیسے کسی کو ایزی ہے تو وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اگر مدد کرنا چاہے، تعاون کرنا چاہے، ہم سے کوئی رہنمائی کرنا چاہے، ہم سے کسی کو مدد درکار ہو، تو ہم ہر صورت میں جناب حاضر ہیں۔ وہ آپ سے رابطہ کر لے یا ہم سے کر لے، ایک ہی بات ہے۔ تھینک یو۔ جی، ہم اپنے اب بات کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے آتے ہیں، اور ایک بڑا ہی اہم دلچسپ آپ کی شخصیت کا پہلو کہ جو تعلیمی میدان میں ہے، ظاہری بات ہے آپ کی پوری زندگی تعلیم میں گزری، آپ نے تعلیمی فیلڈ کو دیکھا اور آپ نے پھر اپنا ادارہ بنایا، ماشاءاللہ دی پنجاب اسکول سسٹم جو ہے وہ ایک پوری ایک چین ہے جو آپ اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے ڈائریکٹر ہیں۔
تو آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ روایتی ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جس طرح لوگ چلتے آ رہے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ لوٹ رہے ہیں لوگ، کیا ساتھ تربیت بھی ہے؟ کیونکہ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اقبال کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ جو ہے وہ تعلیم تو آج عام ہے لیکن تربیت نہیں ہے، جو تعلیم اپنا اثر نہیں دکھا رہی، معاشرے میں وہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے کیا سوچ کر اس جو ہے وہ فیلڈ میں میدان میں قدم رکھا کہ آپ کیا اس کے اغراض و مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں قوم سے، یا کس طرح کے جوان جو ہے وہ قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، لاسٹ پہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جیسا کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو یہ دی پنجاب اسکول سسٹم جو بنانے کا آئیڈیا ذہن میں اس طریقے سے آیا کہ لوگوں نے کاروبار تو ہر بندے نے اس کو بنایا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے، اٹس اوکے، ہر بندے کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے. لیکن جو میرا مقصد ہے وہ اصل ہے، جیسے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا فرمان ہے کہ اگر تعلیم نہ دلوانا جرم ہے تو بغیر تربیت کے تعلیم دلوانا اس سے بھی بڑا جرم ہے. سب سے پہلا فوکس ہم نے اس چیز پہ رکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور صرف دین کی تعلیم کے اوپر فوکس نہیں ہے، صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر فوکس نہیں ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں اسپیشل خود دیکھتا ہوں بزم ادب ہفتہ وار جیسے دینی مدارس میں کروائی جاتی ہے، حالانکہ اسکولوں کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے. یہ الحمدللہ میں نے اس دی پنجاب اسکول سسٹم میں ہفتہ وار بزم ادب پروگرام جو میں خود اٹینڈ کرتا ہوں بچوں کے ساتھ، اس میں بچوں کے ساتھ اسلامی باتیں، وضو کرنے کا طریقہ، طہارت کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، کھانا کھانے کے آداب، کھانا کیسے کھانا ہے سنت کے مطابق، انگلیوں کو بعد میں منہ میں ڈال کے چاٹنا، یہ ساری اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں. یہ بالکل عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، اور کاروبار بالکل نہیں بنایا، کیونکہ ہماری ساتھ میں حفظ کی کلاس بھی ہے. جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو الحمدللہ مینج کیا جاتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. اسکول کی سہولیات الحمدللہ بے شمار ہیں، جس میں بچوں کے سب سے پہلے سیکیورٹی سسٹم بڑا زبردست ہے، کیمراز کے ذریعے سیکیورٹی ہے. اس کے بعد بچوں کی بائیو میٹرک اٹینڈنس ہے جو بھی بہت کم جگہوں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ویکلی ٹیسٹ اور ماہانہ ٹیسٹ رپورٹ، 3 ماہ کی ٹیسٹ رپورٹ، یہ ساری عام اسکولوں کالجوں میں بھی چلتی ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے جھولا جھولنے کا انتظام ہے، کینٹین کا بہترین خوبصورت انتظام ہے، اور سب سے بڑھ کر جو نرسری پلے کے بچے ہیں میں نے ان کو ایئر کنڈیشنر سہولت دی ہے، جو ابھی تک بڑے بڑے اسکول لیول پہ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ فوکس یہی لے کے چلا، جس چیز پہ میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا کہ میرے جو اسکول کا بچہ ہے وہ دین میں بھی ٹاپ کا ہو اور دنیا میں بھی ٹاپ کا ہو. کہ جیسے اللہ پاک نے مجھے قرآن کا صدقہ یہ سارا کچھ بخشا نا، کہ ایم اے عربی بھی کر لیا، ایم اے اسلامیات بھی ہو گیا، ایم ایس سی پاکستان اسٹڈی ہو گئی، ایم اے اردو ہو گیا، پھر ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز. میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ٹاپ کا ہو، عالم دین بھی ٹاپ کا ہو، اور جب دنیا کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ بھی ٹاپ کلاس کی ہو، اور وہ صرف مسجد مدرسے کا محتاج نہ رہے، وہ مسجد مدرسے کی فی سبیل اللہ خدمت کرے، اور دنیا میں ایک کامیاب لیکچرر کی حیثیت اس کی ہو، ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر دنیا میں پہچانا جائے، اپنا بزنس مین ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے. یہ میرے ایجوکیشن اسکول سسٹم کا جو موٹو تھا یہ ہے. یقیناً آپ کا یہ پروگرام سن کے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے مجھے بھی دلی خوشی ہوئی ہے، ناظرین کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے جدید اور قدیم دونوں کو ملا دیا، کہ صرف تعلیم کو اصل مقام پر لانے کے لیے یعنی اس کو تربیت کو بھی ساتھ رکھا. اور یقیناً آج زمانے کی اور عہد حاضر کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مٹتی ہوئی اقدار کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا، اور آپ کا یہی کردار ہے. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے کردار اگر معاشرے میں ہوں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم حضرت جناح کا اور حضرت اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کو بنانے کا وہ انشاءاللہ نظر آئے گا. یعنی آپ نے اس چیز سے لوگوں کو نکالا ہے کہ تعلیم کی تقسیم نہیں ہے، تعلیم ہے، نہ کوئی دنیاوی نہ دینی، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ایک ہم پر فرض ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آپ نے یہ حاصل کرنا ہے. یقیناً قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں اپنی صحبت سے جو ہے وہ فیضیاب کیا. یقیناً بہت سارے آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں جو ہم ابھی تک وہ اس پہ بات نہیں کر سکے، وقت کی قلت کی بنا پر
انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے، آپ کے اسکول کا وزٹ بھی کریں گے، آپ کی فاؤنڈیشن کا بھی وزٹ کریں گے، اور وہاں پر لائیو جو ہے وہ لوگوں کو جا کے دکھائیں گے بھی، تاکہ یہ صرف باتیں نہ رہیں، لوگ حقیقت سے بھی باخبر ہوں. اور یقیناً جس طرح آپ بزم ادب کا بتا رہے ہیں، آپ کے بچوں سے، اسکول کے بچوں سے بھی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ معاشرے میں جب یہ ہمارے دوست احباب دیکھیں گے تو انہیں بھی ایک اچھا تاثر آئے گا. یقیناً میرے ناظرین اور سامعین کو یہ ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ اپنی رائے دیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اسکالرز اور موٹیویشنل سپیکرز اور سماجی اور مذہبی شخصیات کو مدعو کریں. یہی ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں میں آگاہی جو ہے پھیلائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، مایوسی نہ ہو. اس جیسے نایاب ہیرے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دم خم سے اس چراغ کو روشن کیا ہوا ہے. جو حضرت اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. والسلام.